السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد رضی اللہ عنہ قلعے کے باہر اپنی اور شرجیل رضی اللہ عنہ کی نفری کا حساب کر رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 ہو گئی تھی، لیکن رومیوں، گستانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ قلعے کے اندر جبلہ بن لاہم رومی فوج کی سپہ سالار پر غصہ جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ نہیں، رومی سپہ سالار نے کہا، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن کا انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی مزید فوج آ رہی ہو، میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو، جبلہ نے کہا۔ انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا انہیں اپنے دستے اکٹھا کرنے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کر دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی خم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ برفا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشتناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتوں تو پہلے شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ محرکوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں۔ انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لے اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لے۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر کھلا میدان تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ عنہ کے 4,000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن لازور تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرے تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سپہ سالار پر لگی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کے قریب گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے سے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے۔ رومی نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا، رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔
عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تلوار کا زوردار وار کیا، جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور رومی کا گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ہر وار بچایا، اور جب انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور زرا نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابڑ توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے، اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا، لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار زرار بن لاجور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولے۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہو اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھتے ہیں کہ سالار جرار نے جوش میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی، لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ زرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زرہ اتاری تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خوریز لڑائی میں زرہ ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن زرار بن لازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا۔ زرار دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حملہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں پہ ویسا ہی حملہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، اور دشمن کے پہلو قلب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حملہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دروازے کھول دو، دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلے کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں سے نبرد آزما تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ سکے تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شجاعت کا اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پا پیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کودنے لگے۔ یہ ان کے ایمان کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ
اور معرکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لے، لیکن رومی زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حملے روکتے اور دائیں یا بائیں ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے حکم دیا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاریں آنے لگی، برچیاں بھی آئی۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چند ایک گھڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ سوار خون میں نہائی ہوئی لاشیں بن چکے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ قلعے بند ہو گیا تھا۔ فتح مکمل کرنے کے لیے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا، تمام سالاروں کو بلا لائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا۔ ایک اس لیے کہ اس کا قد لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا بھی تھا۔ اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ اس داڑھی کو اس شخص نے مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھی الگ تھلگ لگتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے پہچان نہ سکے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ، خالد نے مسرت سے کہا اور اس کی طرف دوڑے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مرز راہید سے خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ وہ انہیں بصرہ کے باہر ملے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حوارین کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جہاں سے انہوں نے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو 4000 مجاہدین دے کر بصرہ پر حملہ کرایا تھا۔ ان کے پاس خالد رضی اللہ عنہ کا قاصد بعد میں پہنچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پیغام پر اس وقت بصرہ پہنچے جب خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کے ساتھ بڑے سخت مارکے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور مارکے میں شامل ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے دادا اپنے وقتوں کے مشہور ذرہ تھے۔ اسی نسبت سے انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ عنہ رکھ لیا تھا۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن ذرہ تھا، لیکن انہوں نے عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دبلا پتلا اور کچھ جھکا ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر جلال جیسی رونق رہتی تھی۔ وہ دانشمند تھے۔ میدان جنگ میں وہ کوئی مقام پیدا نہ کر سکے، لیکن ذہانت اور عقل مندی میں ان کا مقام اونچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے دانت جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ اس مارکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی جنجیروں کی 2 کڑیاں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में ऐसी गहरी उतरी थी कि हाथ से निकलती नहीं थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये दोनों अपने दांतों से निकाली थी और इस कामयाब कोशिश में उनके सामने के 2-3 दांत टूट गए थे। इब्न कतीबा ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अबू उबैदा मेरी उम्मत का अमीन है। इस हवाले अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को लोग अमीनुल उम्मत कहने लगे। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को बसरा के मैदान में देखा तो उन्हें खदशा महसूस हुआ कि उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी सिपे सालारी को कबूल नहीं करेंगे। वो खलीफतुल मुस्लिमीन ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को तहरीरी हुक्म भेजा था कि जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शाम के मुहाज पर पहुंच जाए तो तमाम लश्कर के सालार आला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को एहसास था कि माशरे में जो मुकाम और रुतबा अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को हासिल था वो इन्हें हासिल नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत एहतराम करते थे। ये एहतराम ही था कि बसरा के मैदान जंग में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें अपनी तरफ आते देखा तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़कर उन तक पहुंचे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतरने लगे। नई इब्ने अब्दुल्ला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, घोड़े से मत उतरो, मैं इस काबिल नहीं हूं कि अमीनुल उम्मत मेरे लिए घोड़े से उतरे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार रहे और झुककर दोनों हाथ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एहतराम से मुसाफा किया। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मुझे मिल गया था जिसमें उन्होंने तुम्हें हम सब का सालार आला मुकर्रर किया है। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। कोई शक नहीं कि जंग के मामलों में जितनी अकल तुझ में है वो मुझ में नहीं। खुदा की कसम इब्ने अब्दुल्ला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील मुझ पर फर्ज है, वरना मैं तुम पर सिपे सालार कभी न बनता। रुतबा जो तुम्हें हासिल है वो मुझे नहीं। ऐसी बात न कर अबू सुलेमान। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं तेरे मातहत हूँ, तेरे हुक्म पर आया हूँ। अल्लाह तुझे गुस्सानियों और रोमियों पर फतह अता फरमाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बसरा को मुहासरे में लेने का हुक्म दिया। रोमियों और ईसाइयों की लाशें जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रही। ऊपर गिद्धों के गोल उड़ रहे थे और दरख्तों पर उतर रहे थे। मुजाहिदीन अपने शहीदों की लाशें उठा रहे थे। इनकी तादाद 130 थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर पनाह के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ा कर जायजा लिया कि दीवार कहीं से तोड़ी जा सकती है या नहीं। दीवार के ऊपर से तीर आ रहे थे लेकिन मुसलमान इनकी जद से दूर थे। किले के अंदर मायूसी छाई हुई थी। जबला बिन लाहिम और रोमी सिपे सालार खामोशी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या तुम हिम्मत बिल्कुल ही हार बैठे हो? जबला बिन लाहिम ने रोमी सालार से पूछा। तुमने कहा कहा हिम्मत नहीं हारी। रोमी सालार ने शिकस्त का गुस्सा जबला पर निकाला और कहा, मुसलमानों के रास्ते में सबसे पहले तुम और ईसाई आए थे और मुसलमानों को न रोक सके। मर्ज राहित में भी तुम्हारी फौज नाकाम रही। क्या तू मुझे और मेरी फौज को मरवाना चाहता है? बाहर निकल के देख, फौज की कितनी नफरी रह गई है हमारे साथ। कुछ नफरी मैदान जंग में मारी गई है और मुझे बताया गया है कि हमारे बहुत से सिपाही और कमांडर अजनादीन की तरफ भाग गए हैं। किले में थोड़ी सी नफरी आई है। दीवार पर जाके बाहर देख और लाशों से हिसाब कर कि हमारे पास क्या रह गया है। बाहर से मुसलमानों की ललकार सुनाई दे रही थी। रोमी सालार बाहर आकर सुलह की बात करे। रोमियो, किला हमारे हवाले कर दो।
ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین دروازہ توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا، وہ مسلمانوں کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوجیں شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہے۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعہ خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ بن لاہم اور رومی سالار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزار رہے تھے۔ وہ تنگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کراؤ۔ جبلہ اور رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دے دی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کرے۔ رومی سالار نے قلعہ خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی جمادی الاول کا وسط تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلنے لگے۔ شرجل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شرجل رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 کی فوج تیار ہو جائے گی۔ ہمارے اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نیپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پاسا پلٹا اور قرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل حکمراں نیپولین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نیپولین کا دور خالد رضی اللہ عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال کے بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنل نے تاریخ کے معدود چند جرنیلوں کی جنگی قیادت کا، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوس نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوجیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھا کر رکھی ہے، اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جا رہی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی۔ جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانڈروں یعنی افسروں کا کوئی امتیاز نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور ہی نہیں تھا جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کمانڈر تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھی۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے
تو ایک دو روز بعد وہ ایک دستے کا کمانڈر بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مارکے کا افسر اگلے مارکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنائی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا کوئی بھی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسے فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائے، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھی فوج کے ساتھ ہوتی تھی۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائے۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے۔ انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کے اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اسے قافلہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہراول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے، اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریاں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔